شادی نہیں ہوئی بچی کی ساری ذمہ داری کن کے اوپر ہے؟ ماں باپ کے اوپر ہے. اور جب وہ دلہن بن کر کے چلی جائے, اپنے سسرال چلی جائے, شوہر کے گھر چلی جائے, تو کس کی ذمہ داری ہے میرے بھائی؟ شوہر کی ذمہ داری ہے. ان کو مطالبے کا حق ہے. خبردار آپ ہم سے ملاقات نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ہمیں ساڑی نہیں دیں گے, جب تک کہ ہمارے لیے اپنی صلاحیت اور صحت کے اعتبار سے ہمارا انتظام و انصرام نہیں کریں گے, جب تک آپ اسکنوہن من حیث سکنتم نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ ہم سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے, آپ ہم سے استفادہ نہیں کر سکتے میرے بھائی. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری ذمہ داری ان سے ختم کر دی ہے. آپ قریب میں جائیے, دیکھیے اپنے سوسائٹی میں, نیپال میں کیا ہوتا ہے. ہمارے جو برادران وطن ہیں, یہ ہمارے جو پہاڑی بھائی ہیں, دیشی بھائی ہیں, ان کی عورتیں چائے کی دکان چلاتی ہے اور شوہر بیٹھا رہتا ہے, شراب پیتا رہتا ہے. کیا یہ آزادی ہے؟ کیا یہی آزادی ہے؟ آزادی تو یہ ہے کہ المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجها, عورت رکھوالی ہے, نگہبان ہے, وہ گریہ منتری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو گریہ منتری دیا ہے. اے شوہر آپ جائیے دھوپ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کما کر کے لائیے, بہت کریں گے, ہم پکا کر کے کھلائیں گے آپ کے بچوں. تو اب غیروں نے ہماری پردہ نشی ماں اور بہن کو گھر سے نکال کر کے ٹیبل پر بٹھایا, ہماری پردہ نشی ماں اور بہن کو گھر سے نکال کر کے بازاروں میں گھمایا, ہماری پردہ نشی ماں اور بہن کو نکال کر کے اسٹیج پر سکھایا اور ننگ ناچ کیا, اور اس کا نام دے دیا گیا آزادی نسواں. اور کیا کہا گیا؟ میری مرضی میرا جسم, میری مرضی میرا جسم. ایسا نہیں ہے, سمجھ گئے؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. تو میرے بھائیوں, میری بات کہاں سے چلی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد کیا تھا. تو میں نے اس ضمن میں نے کہا تھا کہ تجار موجود تھے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی جو شروعات کی تلاش معاش کے لیے, اور معاش جو اختیار کیا, ایک لو بھی کیا, ایک ہائی بھی کیا. ایک لو بکریاں چرا کر کے دکھایا, اور ہائیسٹ تجارت میرے بھائیوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. آپ سب, اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے ہاں سے وراثت کی شکل میں دولت لے کر کے آئے ہیں, اور آپ کے شوہر آپ کی مال کو لے کر کے بڑھائے اور اس کو آگے بڑھائے. تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا. تو میں نے کہا تاجر موجود تھے, کاروباری موجود تھے, شعراء موجود تھے, ادباء موجود تھے, اور عکاری مدینہ, عکاری یثرب. چونکہ ہم لوگ مثال دینے کے لیے بہت بہترین ہے, ہم لوگ کسان ہیں. ابھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مکئی کر رہے ہیں, گیہوں لگائے ہوئے ہیں, ہم لوگ کسان ہیں. کیا اس زمانے میں کسان نہیں تھے؟ عکاری مدینے میں بہت اچھی کھیتی ہوتی تھی اس زمانے میں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے. اور شعراء موجود تھے, بڑے بڑے ادباء موجود تھے. آپ نے شعراء کا یہ ابو تمام, ان کی جو کتاب ہے, انہوں نے جو جمع کیا, آپ دیکھ لیجئے, ہزاروں کی تعداد میں اشعار موجود ہیں. شعراء موجود, ادباء موجود, اور عکاری مدینہ موجود, تجار موجود. لیکن اس کے باوجود اس امت کو نکالنے کا مقصد کیا تھا؟
جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو جواب اسی آیت میں ملتا ہے، کنتم خیر امت، تم عام نہیں ہو، جنرل نہیں ہو، سڑک چھاپ نہیں ہو، عام تم لوگوں میں سے نہیں ہو، کنتم خیر امت، بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تم بہترین نوجوان ہو، تم بہترین بوڑھے ہو، تم بہترین بچے ہو، تم بہترین عورت ہو، تم بہترین جوان عورت ہو، تم بہترین ایک بچی ہو، اسی مجموعے کا نام تو امت ہے میرے بھائیوں۔ کنتم خیر امت، آگے بتایا گیا اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے لیے نہیں آئے ہیں اس دنیا میں، ہم اپنے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد دوسرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہترین حدیث ہے اس موقع سے، الناس خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ آدمی ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں آتا ہے، کھایا پیا اور ادھر لیٹرین کیا بولو براز کیا دنیا سے چلا گیا، اس میں اور انسان میں، جانور میں انسان میں کیا فرق ہے میرے بھائیوں؟ کیا فرق رہ جائے گا؟ تو ہمارے لیے بتایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کیا کرتے ہو تم؟ پہلا کام امر بالمعروف کرتے ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ نصب العین، تمہارا اساسی بنیادی کام ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ میرے بھائیوں، اسی تأمرون بالمعروف کی بنیاد پر ہمارے ہاں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے میرے بھائیوں؟ اسی کو جاری اور ساری کرنے کے لیے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں میرے بھائیوں، اور اس کے بعد صرف اور صرف پوزیٹو نہیں رکھا، ایک ہی پہلو نہیں رکھا، ایک پہلو سے کام نہیں چلے گا۔ آج یہ بہت زیادہ سماج میں اور گاؤں میں اور سوسائٹی میں یہ باتیں عام ہو گئی ہے کہ بھائی اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو تمہارا کیا جا رہا ہے نا؟ یہ بات چلی ہوئی نا، فلاں کا بیٹا بگڑ گیا، تمہارا بیٹا تو سدھر گیا نا رے، ہو گیا، تم کو اس سے کیا مطلب ہے؟ فلاں کی بیٹی بگڑ گئی، تم کو کیا دلچسپی ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے سے مطلب رکھو۔ اگر ایسا ہو گیا ہمارے درمیان یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اگر یہی کیفیت رہی تو وہ دن دور نہیں، ہم سارے گندے ہو جائیں گے، ہم سارے شرابی ہو جائیں گے، ہم سارے جواری ہو جائیں گے، ہم سارے فینسی ڈل استعمال کرنے لگیں گے، ہم سارے نوجوان گولیاں کھانے لگیں گے، ہم سارے نوجوان سوئیاں لگانے لگیں گے میرے بھائیوں۔ جس دن یہ کام ہمارا رک جائے گا، بعثت کا مقصد بتا دیا، پتہ یہ چلا کہ ہم لوگ اپنے لیے نہیں ہیں، تو کیا اپنے لیے نہیں ہے تو پھر کیسے اپنے لیے دولت کما رہے ہیں، اپنے لیے بیوی ہے، اپنے لیے بال بچے ہیں، اپنے لیے جائیداد ہے، اپنے لیے پراپرٹی ہے، اپنے لیے گھر ہے، اپنے لیے سوسائٹی ہے، اپنے لیے نگر پالیکا ہے، اپنے لیے گاؤں پالیکا، اپنے لیے ملک ہے۔ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِقَرْيَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِمُلْكِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِوَطَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ سب کا حق اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، لیکن اصل مشن کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرو، کام نہیں چلے گا اس سے۔ آگے بتایا گیا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم کیا کرتے ہو؟ برائی سے روکتے ہو، برائی سے روکتے ہو، بھلائی کا
دیتے ہو. تو میرے بھائیوں، اس اسٹیج سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور آج آپ یہ گرہ باندھ کر کے جائیے کہ ہمارے بعثت کا مقصد ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا گیا. اس کا مقصد ہے امر بالمعروف اور دوسرا ہے نہی عن المنکر. یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی تو مسئلہ آدھا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا میرے بھائیوں. اگر یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی تو ہمارے گاؤں میں بے نمازی باقی نہیں رہیں گے. یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی تو ہمارے گاؤں میں کوئی شرابی نہیں رہے گا. یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی تو ہمارے گاؤں میں کوئی جواری نہیں رہے گا میرے بھائیوں. چونکہ یہ اسٹیج ہے اور اس اسٹیج کو جو سجایا گیا ہے اس کا مقصد تعلیمی بیداری ہے، تعلیمی بیداری ہے. میں اس موقع سے یہ کہنا چاہوں گا، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دو کام کے لیے اس دنیا میں لائے گئے ہیں، تو آپ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کیجیے. اس کے لیے تیاری بھی کرنی پڑے گی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف. امر بالمعروف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف جانیں گے تب نہ کریں گے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ان مدارس کا رخ کرنا پڑے گا. معروف کو جاننا پڑے گا، منکر کو جاننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کا فضل و کرم ہے. ابھی مغرب کے بعد آپ نے دیکھا دستار بندی ہوئی، 3 حافظ قرآن. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ بتایا جاتا ہے، جہاں قال اللہ قال رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں امر بالمعروف بتایا جاتا ہے، جہاں امر بالمعروف کی ہدایت دی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ نہی عن المنکر سے متنبہ کیا جاتا ہے، اس سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے میرے بھائیوں. اب جب پتہ چل گیا ہمارا بعثت کا مقصد، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد، کنتم، ہم کیا ہیں؟ دائی ہیں. اور آج ہماری کیفیت کیا ہو گئی ہے کہ ہم مدعو ہو گئے، گویا کہ ہمیں کوئی نصرانی بنا رہا ہے کیونکہ ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا، ہمیں کوئی قادیانی بنا رہا ہے چونکہ ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا ہے، کوئی ہمیں یہودی بنا رہا ہے اس لیے کہ ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا ہے میرے بھائیوں. تو سب سے پہلے دائی بننا پڑے گا. دائی بن کے اٹھیں. انشاءاللہ دائیانہ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے میرے بھائیوں؟ دائی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جماعت میں نکلے تبھی دائی، چلا کشی کریں تبھی دائی، مدرسے میں پڑھائیں تبھی دائی. جی نہیں میرے بھائیوں، آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ایک غلط اسکرپٹ دیکھا، ایک غلط چیز کو دیکھا، آپ نے فوراً اس پہ نوٹ لگایا کہ آپ یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں یہ آپ فحش گوئی کو عام کر رہے ہیں، ایک غلط چیز کا پرچار کر رہے ہیں، آپ اس سے رک جائیے، یہ غلط ہے. تو یہ بھی امر بالمعروف ہے میرے بھائیوں. ہمارے جماعت کے بھائی جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک کام ہے، اور مدارس والے جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک کام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدارس والے وہ یہ کہہ دیں کہ یہی آخری کام ہے، اور تبلیغ والے یہ کہہ دیں کہ یہی آخری کام ہے. اسی دن سے معاملہ بگڑ جائے گا میرے بھائیوں. تبلیغ والے بھی اپنا کام کرتے رہیں اور مدارس والے بھی اپنا کام کرتے رہیں. چلتے چلتے یہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی. آج کل میں بہت زیادہ ہمارے جو دعوت کے کام کر رہے ہیں، دعوت کا جو کام کر رہے ہیں، چاہے وہ مدرسے کے لائن سے ہو یا تبلیغ کے لائن سے ہو،